وملائكته يصلون على الصف المقدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضور کو بیٹھے، میں ملتا ہوں آپ سے، بیٹھے میں لیتا ہوں، بیٹھے بیٹھے 5 منٹ کے بعد بیٹھے۔ میں کہنا بیٹھو، میں تو دیتا ہوں، بیٹھو بیٹھو۔ نماز کے اندر پہلی صف کی اہمیت کیا ہے؟ بہت ساری احادیث ذہن میں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، تو تم ایک دوسرے کے ساتھ پورا اندازی کر کے پہلی صف میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی اتنا ثواب ہے کہ 2 بندے ہیں، جگہ 1 بندے کی ہے، تو اب یہ 2 بندے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے، دوسرا کہتا ہے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ ثواب کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں بھیا پورا اندازی کرو، اس کے علاوہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کی ابھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پاکیزہ مخلوق فرشتے وہ درود پڑھتے ہیں، کن پہ؟ فرمایا علی الصف المقدم، جو پہلی صف ہے اس پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ رحمت کا نازل کرنا۔ اللہ کی درود کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ فرمایا کہ اتنا ثواب ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم پورا اندازی کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر للصف المقدم ثلاثا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، اور دوسری صف کے لیے فرمایا دوسری صف کے لیے 1 دفعہ، مرہ 1 دفعہ۔ لہذا پہلی صف کا جو ثواب ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور ترتیب یہی ہے، امام کے پیچھے ظاہری بات ہے تکبیر کا پڑھنے والا مکبر کھڑا ہوگا، پھر ثواب کا سلسلہ یہ ہے کہ دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، اس طرح یہ سلسلہ ہے۔ جس طرح نماز میں صف بنانے کا سلسلہ ہے، طریقہ کار ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ثواب حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ بہرحال آپ روزے سے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اتنی دور سے وضو کر کے اسپیشل چل کے آتے ہیں، تو پھر پیچھے رہ جائیں اتنی بڑے انعامات سے، اتنے بڑے ثواب سے۔ اور فرمایا کہ زیادہ ثواب وہ دائیں طرف والے، تو زیادہ ثواب بائیں طرف والے پھر اس کے کم ہے۔ تو لہذا کوشش کیا کریں کہ صف اول کی کوشش ہونی چاہیے، نہیں ہے تو دوسری دائیں طرف، کوئی بات نہیں، جہاں سے آپ اتنا چل کے آگے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک قدم پہ ثواب لکھا جا رہا ہے، ایک قدم پہ ثواب لکھا جا رہا ہے، دوسرے قدم پہ گناہ مٹایا جا رہا ہے۔ تو اس نیت سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تصور نہیں، یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ثواب ملے گا، شک نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہم عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر ہمیں کچھ ملنے کی، دنیا میں فائدہ ملنے کی امید ہو تو لائنوں میں بھی لگتے ہیں، اللہ وہاں پر پاکستان کی جس کے حالات ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، اور روزے کے حالت میں میری مائیں بہنیں ایک آٹا لینے کے لیے وہ پولیس والوں کی ڈنڈے کھا رہے ہیں، سوٹیاں کھا رہے ہیں۔ بے شک وہ ملعون لوگ ہیں جو اس حالت میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہیں، دیکھیں بزرگ بیچاری خواتین ہیں، اس طرح کی حالت ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں فائدے کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح یقین رکھا کریں کہ ثواب کبھی یہی نہ ہوتا ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے جو دنیا میں ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، ایسا مجھے ملنا ہے، اور جو آخرت میں ثواب ہے وہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ، اپنی زبان سے زیادہ پیغمبر کی زبان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔
ایک مومن کو. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ.